ویلکم بیک خواتین و حضرات، صبح وطن میں آپ کو ایک مرتبہ پھر خوش آمدید کہتے ہیں۔ اس وقت ہمارے ساتھ بہت ہی دلچسپ شخصیت موجود ہیں۔ جناب ہمارے ساتھ موجود ہیں پروفیسر محمد یحییٰ صاحب۔ آپ معروف عالم دین ہیں، آپ نے پنجاب یونیورسٹی میں پڑھایا اور آپ پہلے پاکستانی پروفیسر ہیں کہ نائجیریا کی فیڈرل یونیورسٹی میں عربی پڑھانے کے لیے آپ کا انتخاب ہوا۔ آپ نے وہاں پہ اس شعبے کو ہیڈ بھی کیا، اس کے چیئرمین بھی رہے۔ ہم پروفیسر صاحب سے گفتگو کا آغاز کرتے ہیں۔ السلام علیکم سر۔ علیکم السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ آپ کا بہت شکریہ، آپ نے ہمیں وقت دیا اور ہمارے ناظرین سے ملاقات کا ایک اور موقع عنایت کیا۔ بہت شکریہ۔ سعادت کی بات ہے پیغام ٹی وی میں آنا اور ناظرین سے بات کرنا۔ بہت شکریہ۔ جو ٹاپک آپ کے ہوتے ہیں وہ ہوتے ہی ایسے ہیں، زبردست سعادت ہے بڑی۔ سر ہمارا مقصد یہ ہے کہ ہم نے خود کو اور ہمارے جتنے ویورز ہیں ہم نے ان کو ایجوکیٹ کرنا ہے۔ الحمدللہ۔ اچھا سر، مجھے تھوڑا سا یہ واقعہ بھی بتائیے گا، آپ پہلے پاکستانی تھے جس کا نائجیریا کی یونیورسٹی کے لیے انتخاب ہوا، آپ نے ادھر اس شعبے کو ہیڈ بھی کیا، تو اس کی تھوڑی سی کہانی ہمارے ناظرین سے شیئر کرتے ہیں۔ ہوا یہ کہ میں یہاں سے پنجاب یونیورسٹی میں جب پڑھاتا تھا تو وہ ایک دور آ گیا، بھٹو صاحب جب منتخب ہوئے تو انہوں نے یہ کہا کہ بھئی ہم نے الیکشن جیتا ہے، اب پنجاب یونیورسٹی میں جہاز یونیورسٹی میں انہوں نے نئے وہ آرڈیننس جاری کر دیا کہ اس میں الیکٹڈ لوگ ہوا کریں گے۔ اوکے۔ ٹیچر سے بھی الیکٹ ہوں گے پانچ جو ہیں وہ صوبائی اور قومی اسمبلی کے ممبرز میں سے ہوں گے، 5 جو ہیں وہ ججز ہوں گے۔ اوکے۔ تو یہ ایک انہوں نے بنایا۔ ان کا خیال تھا کہ وہ الیکشن جیت گئے ہیں تو یونیورسٹی میں بھی جیت جائیں گے، لیکن ہوا برعکس۔ ہم نے ان کو شکست دے دی سب کو، میں بھی سنڈیکیٹ میں آ گیا۔ تو سنڈیکیٹ جو ہے تو اصل ایگزیکٹو باڈی ہے یونیورسٹی کی۔ صحیح۔ پہلی جب میٹنگ ہوئی تو اس میں سیکرٹری صاحب بھی تھے، ججز بھی تھے، ان میں نسیم حسن شاہ صاحب بھی تھے اور وہ بھی تھے 5 مطلب ایم این ایز اور ایم پی ایز میں سے بھی تھے، اور بھی 4 ججز تھے شاہ صاحب کے ساتھ، اور گورنمنٹ کالج کے پرنسپل بھی تھے۔ تو یہ سب حضرات تھے۔ تو وہاں ایک معاملہ تحقیق طلب تھا، کسی کے خلاف ریسرچ وہ ہونی تھی، تحقیق ہونی تھی۔ تو وہ ہمارے مخالفین میں سے تھے، سوشلسٹ تھے بہت سخت، بلکہ ہمارے خلاف الیکشن بھی لڑے تھے۔ اوکے۔ لیکن دیکھیے ان میں اور ہم میں فرق یہی تھا کہ جس کا حق ہے چاہے وہ ہمارا مخالف ہے اس کا حق ملنا چاہیے اسے۔ صحیح۔ نتیجہ یہ ہوا کہ میں نے اس پہ اعتراض، انہوں نے کیا کہا کہ جی ایک کمیٹی ہم بنا دیتے ہیں اور نسیم حسن شاہ صاحب اسے ہیڈ کریں گے اور وہ ان کی جو ہے نا ان کے بارے میں تحقیق کر کے ہمیں رپورٹ دیں گے۔ تو میں نے کہا جی میں عرض کرنا چاہتا ہوں کچھ۔ کہنے لگے جی بتائیں۔ تو وہ سب لوگ اسے سیکرٹری صاحب بھی کہ یہ یونیورسٹی کا نوجوان سر لیکچرر ہے اور یہ کیا کرے گا۔ میں نے کہا جناب میں اس چیز کا مخالفت کرتا ہوں، شاہ صاحب کو کمیٹی چھوٹی جو ہے اس کا ہیڈ نہیں ہونا چاہیے، اس لیے کہ وہ اگر کوئی رپورٹ بنا کے دیں گے تو ہم کوئی بھی ان میں کوئی اعتراض بھی نہیں کر سکے گا، اس کی مخالفت بھی نہیں کر سکے گا۔ شاہ صاحب کو تو یہاں اس بڑی باڈی کا حصہ ہے، یہی ہونا چاہیے، تاکہ جو بھی وہ رپورٹ بنا کے دے اس میں اگر کوئی معاملات درست نہیں ہے تو ہم اس پہ بات کھل کے کر سکیں۔ صحیح۔ تو سیکرٹری صاحب کہنے لگے تو آپ کا کیا خیال ہے کہ وہ جو کمیٹی بنائیں گے تو وہ ٹھیک کام نہیں کرے گی؟ میں نے کہا جی میں یہ نہیں کہا، میں نے صرف یہ کہا ہے کہ ہمیں آزادی ہو کہ ہم آرام سے اس پہ تنقید کر سکیں اگر کوئی تنقید طلب چیز ہے تو، اور اس کا طریقہ یہی ہے کہ یہاں ہوں۔ اتنی دیر میں شاہ صاحب نے ہاتھ کھڑا کر دیا، کہنے لگے نہیں میں ان کے ساتھ ہوں، میرا نام کہا، اس لیے ٹھیک کرے میں یہی ہوں گا، رپورٹ وہ کمیٹی چھوٹی کوئی اور بنائی جائے۔ تو اس کے بعد مستقل طور پہ جتنے بھی آئٹمز آئے ڈسکشن کے ان میں ہم تو تیار تھے، پنجاب یونیورسٹی میں پڑھاتے تھے، حالات ہمارے سامنے تھے، سب کچھ ہمیں پتہ بھی تھا، پھر ہم نے خوب ریسرچ بھی کر لی تھی ہر آئٹم کی اور اچھی طرح تیار تھے۔ اور جو باقی حضرات تھے ان کے پاس تو اتنا نہ وقت تھا نہ وہ اتنا زیادہ گہرائی میں جا کے چیزوں کو جان سکتے تھے۔ نتیجہ نکلا کہ پھر ہم کنٹریبیوٹ کرتے رہے اور وہ ہمارے چہروں کو ہی دیکھتے رہے۔ اور اس کے بعد یہاں تک ہو گئی بات کہ اگلی جب میٹنگ ہوئی تو وائس چانسلر اس زمانے میں شیخ امتیاز صاحب تھے، وہ ویسے بھی میں اورینٹل کالج میں پڑھاتا تھا عربی، وہ لاء کالج میں ساتھ تھے، میرے ساتھ ویسے بھی تعلق تھا ان کا۔
تو وہ مجھے انہوں نے 3 دن پہلے ہی بلا لیا، کہنے لگے یار آج ڈسکس کر لیں تاکہ میں اور بات نہ کروں اور آپ اور بات نہ کریں، وہاں ایجنڈا ڈسکس کر لیتے ہیں۔ ہم نے کر لیا، اور اس کے بعد پھر مستقل جب تک میں وہاں رہا باہر جانے سے پہلے، تو جب تک میں رہا وہاں یہی ہوتا تھا کہ یہ سارے کے سارے حضرات ایم این ایز، ایم پی ایز، ججز سمیت وہ ہمارے چہروں کو دیکھتے تھے کہ یہ کیا کہنے والے ہیں، کیونکہ انہیں پتہ تھا کہ یہ ان کے پاس دلائل بھی ہوتے ہیں، اور یہ بات پوری اچھی طرح سے جان کے ریسرچ کر کے ہر چیز کو مطلب ہے کہ ان کا پتہ کر کے پھر آگے بات کرتے ہیں۔ صحیح۔ تو یہ اللہ کا شکر ہے، اس سے یونیورسٹی کے اساتذہ کی عزت بھی بڑھی، اور یہ بھی ایک بات طے ہو گئی کہ کوئی اپنے منصب کی وجہ سے یہ نہ سمجھے کہ میں جو کہہ دوں گا اس پہ کوئی اعتراض نہیں کرے گا۔ جی بالکل، ججز کو بھی اور ایم این ایز کو بھی اور ایم پی ایز جو کو صحیح ہے وہی ہوگا، جو حقیقت ہے وہی ہوگی، حقیقت ہے وہی ہوگی۔ صحیح۔ اور یہ یونیورسٹی کے تو پھر وہ اساتذہ باہر جانے کا نائجیریا کی جو سلیکشن تھی وہ کیسے رہی؟ یونیورسٹی یا نائجیریا کی سلیکشن یوں تھی کہ میں گیا جب تو فیڈرل منسٹری آف ایجوکیشن میں گیا، تو وہاں انہوں نے ایک سیل بنایا ہوا تھا، اس کو انسپیکٹریٹ ڈویژن کہتے تھے۔ یونیورسٹیوں اور پرائمری اسکولوں کے علاوہ باقی سارے کالجز آف ایجوکیشن، یہ وہ سارے ادارے جو تھے ان کی انسپیکشن ہوتی تھی، اور مقصود ایک ہی تھا کہ اسٹینڈرڈ کیسے بڑھایا جائے۔ صحیح۔ تو میں جب گیا تو انہوں نے 2 ڈپارٹمنٹ میرے ذمہ لگا دیے، عربی اور اسلامک اسٹڈیز۔ تو اس پہ میں نے پھر کوشش کی، محنت کی کہ جو مسائل تھے وہ اسلامک اسٹڈیز وغیرہ کے تو ان کو بہتر کیا جائے، ان میں اچھے طریقے سے مطلب ہے کہ امپروومنٹس کی جائیں، اور وہ شکر ہے۔ اور میں آپ کو ایک دلچسپ بات بتاتا چلوں کہ اسی زمانے میں امیر مرکز جمعیت اہل حدیث سینیٹر ساجد میر صاحب، وہ بھی وہاں کے ایک فیڈرل ادارے میں تھے، فیڈرل تھا وہ، فیڈرل انسٹیٹیوٹ تھا، وہاں تھے۔ تو یہ بھی ایک حسن اتفاق تھا کہ وہاں وہ ان سے وابستگی رہی۔ اور ہماری جو چیئر پرسن تھیں وہ ایک گوری خاتون تھی، بوڑھی تھی، صحیح صحیح، یوگنڈا وغیرہ میں کام کر چکی تھی، مس فاسٹر۔ تو اس زمانے میں پھر مختلف جگہوں پہ اجتماعات ہوئے ایسے، تو ان میں نے بات بھی کی۔ تو وائس چانسلر صاحب چونکہ خود عربی کے آدمی تھے، وہاں سے وہ آپ کی تو انہیں اندازہ ہو گیا کہ بھئی اس سے کام لینا چاہیے۔ صحیح صحیح۔ تو وہ سر اس کو انشاءاللہ ہم آگے بھی دوبارہ اس پہ کنٹینیو کرنا چاہیں گے، اور آپ کو علم ہوگا کہ چونکہ آج ہم زلزلے پہ بات کرنا چاہ رہے ہیں، اور یہ حالیہ دنوں میں ترکی میں بھی بہت شدید نوعیت کا زلزلہ آیا ہے اور بہت نقصان رہا ہے، تو ہم بھی اور ہمارے ناظرین بھی یہ جاننا چاہ رہے ہیں کہ قرآن و حدیث کے مطابق اگر بات کریں تو یہ زلزلے کیوں آتے ہیں، اور کیا یہ کہا جا سکتا ہے جی ہمارے گناہوں کی سزا ہوتی ہے؟ کیا ایسا کانسیپٹ ہے؟ دیکھیے بات یہ ہے کہ قرآن نے جو کچھ بتایا ہے اس سے تو یہ ثابت ہوتا ہے کہ یہ کہ آزمائش ہے، آزمائش ہے، اور اس کی آزمائش جو ہے اس کا سامنا مسلمان بھی کرتے ہیں اور دوسرے بھی کرتے ہیں۔ عین ممکن ہے ان کے لیے سزا ہو، لیکن مسلمانوں کے لیے وہ آزمائش ہے اور وہ کامیابیوں کا زینہ بھی ہے۔ مسلمان کو جب اللہ تبارک و تعالیٰ آزماتا ہے جی، تو پھر وہ کامیابی کی طرف لے جاتا ہے نا اس کو، تو اگر وہ ناکام نہ ہو تو زلزلہ ضروری نہیں کہ عذاب ہو، اچھا ضروری نہیں، یہ بلکہ جنت میں جانے کے لیے اس پہ سے گزرنا پڑتا ہے۔ تو پھر ایک مسلمان کو تو پر امید بھی رہنا چاہیے اور بالکل پریشان نہیں ہونا چاہیے، پریشان نہیں ہونا چاہیے، اللہ پہ اعتماد کرنا چاہیے، اور اللہ کی طرف سے جواب تھا الا ان نصر اللہ قریب، قریب تو ہے، اسی لیے تو یہ سب کچھ ہے، یہ سب ان میں سے۔ اب دیکھیں نا نصرت ہے کیا، جنگ میں فتح کو بھی نصرت کہتے ہیں، جی، وہ النصر الا من عند اللہ، ٹھیک ہے نا۔ اچھا وہ کیا ہوتی ہے؟ پہلے مصیبت ہوتی ہے، لڑنا پڑتا ہے، مشکلات کو فیس کرنا پڑتا ہے، پھر اسی میں سے نصرت کا راستہ نکلتا ہے۔ بالکل۔ تو اسی طرح سے یہ زلزلے بھی یہ راستے کا حصہ ہیں، اور جب اس میں سے گزر جائے گا مسلمان اور اللہ پہ اعتماد کرے گا اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی اتباع کو نہیں چھوڑے گا تو سیدھا منزل پہ۔ بس وہ یہ ہے نا کہ جو بچ جاتے ہیں یا جو ان کے لواحقین ہوتے ہیں اپنے رشتہ داروں کو، پیاروں کو دیکھتے ہیں، ہم نے تصاویر بھی دیکھی کہ ایک والد بیٹھا ہوا ہے، اس نے اپنی بچی کا ہاتھ پکڑا ہوا ہے اور وہ ملبے تلے، اور وہ اللہ کو پیاری ہو چکی، بچے نیچے اس کے آئے، تو وہ دیکھ کے ایک بحیثیت انسان تھوڑی سی فیلنگ ایک آتی ہے۔ ہر طرح کی نصرت میں ہوتا ہے، جنگ میں نہیں ہوتا،
اپنے عزیز نہیں مارے جاتے، بیٹے مارے جاتے ہیں ماں باپ کے سامنے، بھائی مارے جاتے ہیں، خواتین بعد میں آتی ہیں دیکھتی ہیں تو ان کے بیوہ ہو چکی ہوتی ہیں، یہ سب کچھ ہوتا ہے نا. تو یہ نصرت کے راستے کے حصہ ہے یہ، رو نصرت ہو جاتی ہے. عہد بدر میں کیا ہوا تھا؟ مسلمان بھی ہوئے شہید، ان شہادتوں کے بعد نصرت مل گئی. سبحان اللہ. عہد میں بھی یہ ہوا، کافروں نے پہلے تو یہ مشہور کیا کہ ہم جیت گئے، لیکن بھاگنا پڑا انہیں، اللہ تعالیٰ نے بھگایا انہیں اور وہ چھوڑ کے بھاگ گئے، اور نصرت تو وہی تھی جو اللہ نے اپنے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کو دی. تو یہ نصرت کا راستے کا حصہ ہے. اللہ اکبر. تو اب زلزلے میں جو لوگ متاثر ہو گئے ہیں، ایک تو ہے کہ وہ مسلمان ہوں، اور اگر وہ مسلمان نہیں بھی ہیں تو کیا ایسے لوگوں کی مدد کرنی چاہیے، یا اس کو شرعی طور پہ کیسے دیکھا جائے؟ اگر مسلمان ہیں تو کیسے دیکھا جائے، اگر وہ مسلمان نہیں ہیں تو ان کی امداد ہمارے کرنا؟ ماں باپ قربان ہوں محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم پر. آپ ہر ایک کی مدد کرتے تھے. تو خلق عظیم جو ہے نا، انک لعلی خلق عظیم، خلق عظیم تو یہی ہے. اور اگر ہم اللہ کے رسول پہ ایمان رکھتے ہیں تو یہی راستہ ہے. سب کی مدد کرنی چاہیے. صحیح اللہ کے رسول صلی اللہ، دیکھیے رحمت للعالمین ایسے تو نہیں کہہ دیا اللہ نے، ساری جہانوں کے لیے رحمت ہے. آپ بڑے سے بڑا، اب آپ وحشی جیسا آدمی دیکھ لیں کہ سگے چچا جو ہیں حضرت حمزہ، ان کے ساتھ کیا کیا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے چچا میں محترم، کیا سلوک کیا، کلیجہ تک نکال لیا، وہ ہند نے چبا کے اس کو وہ کیا. اور یہ وہ سارے وہ کام ہیں جو مشرکین نہیں کر سکتے ہیں. یہ انسانیت کے تو خلاف ہیں، انسانیت کے خلاف ہے. سر آپ نے تو فرمایا، انہوں نے جب اسی وحشی کی بات آئی اور اس نے آ کے کہا یا رسول اللہ میں ایمان لاتا ہوں، تو قبول کیا اس کو. اور ہند آتی ہے سامنے فتح مکہ کے موقع پہ، وہ خواتین میں بیٹھی ہوئی ہے اور وہ بیعت ہو رہی ہے، اسلام لا رہی ہے، اور وہ اس میں ہے کہ بھی وہ اپنے خامدوں کے مال میں خیانت بھی نہیں کریں گی. تو وہ کہتی ہے کہ جی یہ ابو سفیان جو ہے یہ مجھے ضرورت کے پیسے بھی نہیں دیتے. تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا وہ ہندن انتے، آپ ہند ہیں؟ ہاں یا رسول اللہ. اور ساتھ ہی بولی کہ آج اس جگہ آنے سے پہلے اگر اس پوری کائنات میں سب سے زیادہ کسی سے نفرت تھی تو آپ کا دین تھا، اور اب اگر آپ ساری کائنات میں سب سے محبوب ہیں تو آپ ہیں. مطلب وہ کوئی مسلمان ہے کوئی مسلمان نہیں ہے، مصیبت میں ہمیں اس کی امداد کرنی ہے، اس کا خیال کرنا ہے. اسی طرح تو وہ اسلام میں آئے گا. سبحان اللہ. سر آپ نے، اسی طرح تو اسلام میں آئے گا وہ. کیا بات ہے، کیا بات ہے. مطلب ہمارا الٹیمیٹ محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا مشن کیا ہے؟ ہر روح رکھنے والے انسان کو جہنم سے بچا لیا جائے، چاہے وہ ابو جہل کی اولاد ہو، چاہے وہ عتبہ شیبہ کی اولاد ہو، بچ جائے. ہم نے کوشش کرنی ہے دعوت کے ذریعے سے، کام کے ذریعے سے. دیکھیے کیا ہوا ہے، پتھر مار مار کے آپ کا جوتا نہیں اترتا تھا، آپ کا سارا جسم اتھر زخمی کر دیا، اور آ کے پوچھا فرشتوں نے کہ اجازت ہو تو ہم ان دونوں پہاڑ جو ہے ان کو ہلا دیں اور یہ اسی میں ختم ہو جائے. صحیح. ہم ہوتے تو ہم تو یہ کہتے کہ ان کی سزا. آپ نے فرمایا اللہ کے رسول نے کہا، ان کو جواب ہی نہیں دیا، جی سیدھے ہاتھ اٹھا لیے، اللہم اہد قومی انہم لا یعلمون. یہ نہیں اللہ میری قوم کو ہدایت دے دے، یہ جانتے نہیں ہیں. ان کے لیے بھی جہنم سے بچانے کی دعا ہے. سبحان اللہ، سبحان اللہ. یہ خلق عظیم. ابھی یہ بات چل رہی کہ یہ جو زلزلے ہیں ہمیں ان سے گھبرانا نہیں ہے، ان سے بچنے کی اس پہ ہم بات کریں گے کہ ہم کیا کر سکتے ہیں. اگر ہم بات کریں آزمائش ہے یا اللہ نے جنت میں جانے کا جو سلسلہ رکھا ہے اس کا ایک یہ سٹیپ ہے، تو کیا جو ہم کوشش کرتے ہیں فزیکلی یا دنیا میں کہ ان سے بچا جائے، اس کے لیے انسانی عقل استعمال کرتے ہوئے ہم ایسی بلڈنگز بناتے ہیں، ایسے انفراسٹرکچر کھڑے کرتے ہیں یا ایسے مٹیریلز بناتے ہیں جو ارتھ کوئک پروف ہیں، اس کے بارے میں کیا ہوگا؟ یہ بڑی اچھی بات ہے. دیکھیے نا، آپ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم جنگوں میں جاتے تھے، زرہ پہنتے تھے کہ نہیں؟ جی پہنتے تھے. بات سمجھ پہ آ جاتی ہے سیدھی کہ آپ نے جو آپ نے فرمایا تھا کہ جو اسباب ہیں وہ پہلے پورے کرو، اس کے بعد اللہ پہ توکل کرو. یہ اللہ کا حکم ہے، اسی پہ چلنا ہے. صحیح 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 صحیح. تو ضرور کرنا چاہیے اپنے بچاؤ کا طریقہ، لیکن بچانے والا یہ یقین ہونا چاہیے کہ بچانے والا یہ چیزیں نہیں ہیں. اس سبب پہ یقین نہیں کرنا، وہ اللہ کی رحمت پہ یقین رکھنا ہے، لیکن ان کو اختیار کرنا ہے. سبحان اللہ. اور یہی عقیدہ ہوگا. کیا بات ہے. اچھا یہ تو ہو گیا کہ ہم ایسی ٹیکنالوجی بنا رہے ہیں یا ایسی کوشش کر رہے ہیں، انوویشن کر رہے ہیں کہ بہتر ہو جائے. قرآن و حدیث سے اگر ہم رہنمائی لینا چاہیں کہ اس طرح کی آفات سے ہم بچنا چاہتے ہیں، ہر انسان چاہتا ہے کہ میں ان سے محفوظ رہوں،
تو قرآن و حدیث میں ان سے بچنے کے لیے کیا ہمیں رہنمائی کیا ہے؟ دیکھیے جیسے میں نے پہلے عرض کیا کہ جنگ میں بھی تو سب کچھ ہوتا ہے نا. جی وہ تو اس کے آپ نے بچنے کے لیے آپ کو اختیار سب کچھ کر کرنا. آپ نے وہ سبب جو اختیار نقصان کیا، ہے وہ سب سارے لیکن سبب اگر ہم کہیں ان کہ کو بچنے کے. دعاؤں کی صورت میں یا اللہ کریم سے ہم التجائیں کرتے ہیں، اس میں ہمارے لیے کیا رہنمائی، ہمیں کیا دعا کرنی چاہیے، ہم کیا وظائف ایسے کریں اللہ کریم سب کی حفاظت فرمائے؟ دیکھیے بہت ساری دعائیں ہیں. اوکے. بہت ساری دعائیں ہیں اور وہ کرنی چاہیے. اور ایک دعا جو بلکہ آپ کے شعبہ ریسرچ نے ہی تلاش کی ہے اور مجھے بھی بھیجی گئی، وہ دعا تو دیکھ کے خود لگتا ہے کہ ہے ہی شاید زلزلوں کے لیے. اور وہ دعا ایسی ہے کہ جو پوری امت کو مانگنی چاہیے، پوری امت کو مانگنی چاہیے. ویسے تو بہت ساری دعائیں ہیں. لا الہ الا انت سبحانک انی کنت من الظالمین. بے شک یہ بھی ہے کہ لا الہ الا اللہ الحلیم الکریم، لا الہ الا اللہ رب العرش العظیم، لا الہ الا اللہ رب العرش الکریم. یہ ساری دعائیں ہیں. جی بالکل ہیں. لیکن یہ دعا تو ایسے لگتا ہے کہ جیسے ہے ہی زلزلوں کے لیے. جی پلیز اللہم انی اعوذ بک من الہدم. اے اللہ میں تیری پناہ میں آتا ہوں کہ میں کسی چیز کے نیچے دب کر مر جاؤں. زلزلے میں بلڈنگز گرتی ہیں، لوگ نیچے دب جاتے ہیں، یہ تو وہی سے اس سے بھی پناہ. اس سے بھی پناہ. یہ لگتا ہے کہ ہے ہی اسی طرح، اس کو خاص طور پہ پہلی دو باتیں ہیں اسی کے لیے. واعوذ بک من التردی، اور میں تیری پناہ میں آتا ہوں اس چیز سے کہ میں اونچی جگہ سے گر کے نیچے مروں. اوکے. زلزلہ جب چلتا ہے جی اوپر کی منزلوں والوں کے ساتھ وہ نیچے گر جاتے ہیں. والحریق، اور اس سے بھی میں تیری پناہ میں آتا ہوں کہ میں جلوں، جل کے موت آئے. واعوذ بک من ان یتخبطنی الشیطان. خوبصورت دعا ہے بہت. اور اللہ میں تیری پناہ میں آتا ہوں اس بات سے کہ شیطان میرے حواس باختہ کر دے عند الموت، موت کے وقت. ایسا نہ ہو اس وقت بھی تیری وحدانیت اور تیرے رسول کی رسالت کا اقرار میری زبان پہ ہو. شیطان کو تو کوشش ہوتی ہے کہ اس کا انجام خراب ہو. اور میں تیری پناہ میں آتا ہوں اس بات سے کہ موت کے وقت شیطان میرے حواس باختہ کر دے. واعوذ بک ان اموت فی سبیلک مدبرا، اور میں تیری پناہ میں آتا ہوں اس بات سے بھی کہ تیری راستے میں جہاد کر رہا ہوں اور میں پیٹھ پھیر کے بھاگوں اور اس وقت مر. پھرنا قرآن میں بتایا گیا کہ اگر جنگی چال کے طور پہ ہو تو کوئی حرج نہیں ہے، لیکن اس وقت بھی موت نہ آئے، وہ کیفیت نہ ہو. واعوذ بک من ان اموت لدیغا، اور میں تیری پناہ میں آتا ہوں اس بات سے کہ مجھے کسی چیز کے کاٹنے سے موت آئے. کوئی زہریلی چیز ایسی کاٹ جائے، سانپ ہے، بچھو ہے وغیرہ وغیرہ. تو یہ خوبصورت دعا ہے، لیکن اس کے پہلا حصہ ہی بتاتا ہے من الحدم و من التردی، اونچی جگہ سے گر کے اور کسی چیز کے نیچے دب کے، اس سے میں پناہ مانگتا ہوں. تو میں سمجھتا ہوں کہ یہ بات جو ہے نا، یہ اچھے طریقے سے یہ دعا کرنی چاہیے. ہمارے علماء کو چاہیے کہ یہ پھیلائیں، لوگوں میں بھی آئے. اللہ تبارک و تعالی ہمیں محفوظ رکھے اس طرح کی اموال سے. مجھے اس دعا سے اور جو ابھی ہم گفتگو کر رہے ہیں اس سے یہ بات سمجھ آ رہی ہے کہ ایک تو ہمیں اللہ کی رضا کے لیے اور بہت دلیری سے جینا ہے، اور موت سے بالکل خوف نہیں کرنا. یہ تو اس الٹیمیٹ ڈیسٹینیشن کا یا جو ہماری سکسیس ہے اس کا یہ راستہ ہے، اس دروازے سے گزر کے جانا ہے. تو وہ بھلے کسی بھی کیفیت میں آ جائے، بس یہ ہو کہ ایسی کیفیت میں نہ آئے کہ ہم ایمان سے دور ہوں، نیکی سے دور ہوں، ایسی کیفیت میں نہ آئے. دیکھیے نا اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے کتنے موقعوں پہ فرمایا کہ جو آدمی فلاں کام کرے گا، جو فلاں کرے گا، اس کے اور جنت کے درمیان صرف موت ہے. بس موت آئے گی تو پہنچ جائے گا، وہ سیدھا یہاں سے نکلے گا اور بس پھر جنت میں جائے گا. یہ تو الذین یظنون انہم ملاقو ربہم، وہ مومن وہی ہیں جو یہ یقین رکھتے ہیں کہ وہ اپنے رب سے ملاقات کرنے والے ہیں. تو کیسی ہے وہ ملاقات؟ موت کے راستے سے ہی آئے گی نا، اس کے سامنے کھڑے ہوں گے. اس کے بغیر تو یہ ممکن نہیں ہے. ممکن نہیں ہے. ویسے تو صحابہ کے اقوال سے بھی، بعض حدیث سے بھی یہ پتہ چلتا ہے کہ انسان کو جب نماز میں جائے تو بھی یہی یقین رکھنا چاہیے کہ میں سامنے حاضر ہوں اور یہ بھی ملاقات ہے، جو چاہوں میں عرض کر دوں. کیا بات ہے، کیا بات ہے. اللہ پاک کا ویسے تو بہت شکر کہ اس نے ہم سب کو محفوظ رکھا، اللہ حفظ و امان میں رکھے. آمین ہمیشہ. لیکن اب ہم اس سے محفوظ ہیں، ان کے قریب کے لوگ یا ہم دور بیٹھے ہیں، ہم محفوظ ہیں. ہم لوگوں کا کیا طرز عمل ہونا چاہیے؟ لائک ابھی جو یہ انسیڈنٹ ہوا، بہت سے لوگ
جاں بحق ہو گئے ہیں اور ان کے املاک کا بہت سارا نقصان ہوا ہے، تو ہم بحیثیت مسلمان اب ہمیں کیا کرنا چاہیے؟ اس موقع پہ ہم کیا کریں؟ اس موقع پہ جن پر بھی کوئی تکلیف آئی ہے ان کی مدد کرنی چاہیے، چاہے وہ غیر مسلم ہوں، اس لیے کہ یہی راستہ ان کے اسلام کی طرف آنے کے لیے بھی ہوگا۔ بالکل، ہر ایک کی مدد کریں جتنی ہو سکتی ہے، اور جس کو ایک موقع سمجھیں، غنیمت ہے کہ کوئی بھی تکلیفات آئی ہے اللہ کی مخلوق پہ، تو ہم اللہ کی مخلوق کے لیے ہم حاضر تھے، ہمارے پاس جو کچھ تھا ہم نے ان کی مدد کے لیے کیا ہے، اور اللہ اس سے راضی ہوتا ہے۔ اللہ تو بد کردار عورت کو ایک کتے کو پانی پلانے سے بھی بچا لیتا ہے، جنت میں پہنچا دیتا ہے۔ یہ تو انسان ہے، کیا بات ہے، کیا بات ہے۔ ان کی تو مدد کرنی ہے، اور مدد کریں گے تو وہ راضی ہوتا ہے، اس لیے کہ اس کی مخلوق سے جو اس طرح کا رویہ رکھے وہ بہت، وہ تو کہتا ہے کہ میری مخلوق سے تم نے رکھا ہے اور میں تو خالق ہوں، جا تو بھی بخشا گیا، یہ بھی لے لے اور یہ بھی لے لے اور جنت میں چلا جا۔ سبحان اللہ۔ شیخ، قرآن کریم کی آیت ہے ظہر الفساد فی البر والبحر بما کسبت ایدی الناس، کہ زمین میں جو یہ فساد یا تباہی پھیلتی ہے یہ تو انسانوں کے اعمال کا نتیجہ ہوتی ہے، تو اس کو ہم زلزلے سے کیسے ریلیٹ کر سکتے ہیں؟ کیا یہ اس کا کوئی ہے تعلق اس سے؟ دیکھیے، جو بھی فساد پھیلتا ہے جی، وہ کافروں کے لیے تو عذاب ہے، اوکے، لیکن اسی پہ مومن صبر کرتے ہیں اور وہی مومنوں کی کامیابی کا راستہ ہوتا ہے۔ اس لیے ہم زلزلے پر بھی یہی رکھیں گے، زلزلہ آیا ہے، جی، اگر کوئی مسلمان ان میں شہید ہوئے ہیں تو یہ شہادت ہے ان کی، اگر جو بچ ان گئے کا ہیں، مالی نقصان ہوا ہے تو یہ بھی اللہ کی طرف سے ان کے لیے اس کی اجر ہوگا، اور جو بچ گئے ہیں اور لوگوں کی مدد کی ہے یا صبر کر رہے ہیں صبر کر لیا تو بھی وہ بھی اجر پا اور رہے پھر ہیں۔ لوگوں کی مدد کی ہے تو بھی اجر، مزید اجر۔ تو مسلمان کے لیے تو وہی چیز ہر بالکل صورت میں کامیابی ہی کامیابی ہے، بس یہ کہ وہ اپنا رابطہ، اپنا کنیکشن، وہ اپنا اللہ سے موٹیو رکھے ٹھیک اور رکھے۔ اسی کی رضا اصل مطلوب ہو۔ سبحان اللہ، سبحان اللہ۔ سر، ہم آپ کے بہت شکر گزار ہیں، آپ نے ہمیں وقت دیا اور بہت قیمتی باتیں بھی ہوئیں، بہت مفید باتیں ہوئیں اور بہت سیکھیں۔ آپ کا بہت شکریہ۔ بارک اللہ فیکم۔ خواتین و حضرات، ایک بریک کا وقت ہوا چاہتا ہے، بریک کے بعد دوبارہ آپ کی خدمت میں حاضر ہوتے ہیں۔ ہمارے ساتھ رہیے، دیکھتے رہیے صبح وطن۔